اس میں دیکھیں یہ جو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کا جیل ٹرائل ہو نہیں سکتا، لیکن میرے خیال میں جن لوگوں نے ایڈمنسٹریٹو اپروول لی ہے ان سے لیپسز ہوئی ہے کہ انہوں نے اس کی ایڈمنسٹریٹو اپروول لیٹ لی ہے، وہ ریٹروسپیکٹولی ریکویسٹ ہی نہیں کی ہے. تو اگر وہ ریٹروسپیکٹولی ریکویسٹ کر لیتے، کیونکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے پورا ریکارڈ منگایا ہے، منسٹری سے بھی اپنے رجسٹرار سے بھی، جو پروسیس شروع کیا گیا ہے وہ لیٹ شروع کیا گیا ہے اور کیبنٹ کی اپروول جو ہے وہ 13 نومبر کو لی گئی ہے. تو انہوں نے کہا تھا اگر آپ نے یہ اپروول لینی تھی تو آپ پہلے لیتے، جیل ٹرائل شروع کرنے سے پہلے لیتے. یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. اب اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے کہ جیل ٹرائل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن ابھی جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ ٹیکنیکلٹیز پہ، یہ پروسیجرل جو ہے ان سے لیپس ہوئی ہے، اس پہ انہوں نے کہا جی آپ 13 نومبر کو جو فیصلہ ہوا ہے اس سے جو پہلے والا جو آپ نے ٹرائل کیا ہے یہ جو ہے ایز پر دا گورنمنٹ اپروول نہیں تھا اور اس کی قانون میں حیثیت نہیں ہے. تو یہ ایڈمنسٹریٹولی جو ہے نا ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ انہوں نے 13 نومبر کو فیصلہ لے کے اس کو ریٹروسپیکٹولی اپلائی کر دیا ہے. اب ظاہر ہے عدالتیں اس کو انٹرپریٹ اس طرح کرتی ہیں کہ کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہوتا ہے تو وہ اس کو پروسپیکٹولی اپلائی کیا جاتا ہے. تو اس میں عدالت نے کہا ہے آپ کو اپروول پہلے لینی چاہیے تھی، کیونکہ اسلام آباد کے اندر کوئی پروونشل گورنمنٹ تو ہے نہیں ہے. تو جو کورٹس ہوتی ہیں اگر آپ نے شفٹ کرنی ہے، ٹرائل جیل میں کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ نے پھر اپروول فیڈرل گورنمنٹ کی لینی ہے. تو اس میں ٹیکنیکل گراؤنڈ میں میرے خیال میں ہائی کورٹ نے یہ سارا ریکارڈ دیکھ کے فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے جو 13 نومبر سے پہلے کا جو اگست کا نوٹیفکیشن تھا اس کی اس وقت اپروول نہیں تھی فیڈرل گورنمنٹ سے. اچھا، اس پر بھی کمنٹ کیجیے گا. یہ جو مختصر فیصلہ سنایا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے جج کی تعیناتی درست قرار دیا گیا اس کو، اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ انہوں نے محل میں یہ بھی استدعا کی تھی کہ جج کی اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ غلط ہے، انہوں نے کوئی ٹیکنیکلٹیز دی تھی، تو وہ میرے خیال میں سوابدید ہوتی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ کی، وہ اپروول سے ہی ہوتا ہے. تو اس میں محل انہوں نے یہ ان کا جو پلی ہے وہ نہیں مانی کہ جج کی اپوائنٹمنٹ غلط ہے. جج کی اپوائنٹمنٹ کو انہوں نے درست کرا دی ہے، لیکن جو اس کا نوٹیفیکیشن تھا 29 اگست کا وہ انہوں نے وائڈ کر دیا. اب اس میں ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ اس کے پہلے جو بھی کارروائی ہوئی ہے اس کو کیا ہائی کورٹ نے بالکل وائڈ بینیشو کر دیا ہے، اس کو کوئی چیز جو ہے فریمنگ آف دا چارج یا جو کاپیاں سپلائی کی گئی ہیں سارا جو ہے یہ پھر ٹرائل جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا، تو پھر نئے سرے سے دوبارہ وہ جو ہے ٹرائل ہوگا جو پہلے گزر چکا ہے. اچھا جہانگیر صاحب، غیر معمولی حالات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انہی حالات میں ٹرائل جو ہے وہ جیل میں کیا جا سکتا ہے. تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے، کون سے حالات ہوں تو تب جو ہے ٹرائل جیل میں ہو سکتا ہے؟ پی سی کا سیکشن ہے میرے خیال میں 352 ہے، اس میں جیل ٹرائل ہو سکتا ہے، پہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ریزننگ دینی پڑتی ہے. جو جج یا جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اگر ٹرائل پہ جاتی ہے جیل پہ تو وہ ساؤنڈ ریزننگ دینی پڑتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا خطرہ ہے، کاسٹ زیادہ آتی ہے، ٹرائل ڈیلے ہونے کا خطرہ ہے، یا بعض اوقات ایسے کرمنل ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں جن پہ باہر بعض اوقات فائرنگ کا خطرہ ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں جی اس کی بندے کی سیفٹی کے لیے بھی، اس کی پرسنل لائف کے لیے بھی بہتر ہے کہ جیل کے اندر ہو. اور اس طرح کے جو ہے بے سرکمسٹانسز ضروری بتانے ہوتے ہیں کہ کس وجہ سے ہم جیل ٹرائل کر رہے ہیں، کیونکہ اگر جیل میں بھی ٹرائل ہو تو ٹرائل اوپن ہونا چاہیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، اس میں کوئی قدغن کورٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب سمجھے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو کورٹ پبلک نہیں کرنا چاہتی تو وہ ایون جو ٹرائل باہر ہوتے ہیں ان سے بھی کورٹ جو ہے وہ بندوں کو باہر نکال سکتی ہے. تو اور جج جو ہے بعض اوقات چیزیں ان چیمبر بھی دیکھ سکتے ہیں، تو یہ کورٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے. تو جیل میں بھی اگر ٹرائل ہوتا ہے تو اس کو اگر کسی جگہ پہ اوپن رکھا جاتا ہے جی کہ ٹھیک ہے آپ کوئی ان کے جو رشتہ دار ہیں یا وکلاء ہیں وہ آئیں اس ٹرائل کو دیکھیں، تو دیکھیں نا انڈر آرٹیکل 10A جو ہے ٹرائل فیئر ہونا چاہیے چاہے جہاں بھی ہو. لیکن ابھی تو انہوں نے کی جو سیٹ اسائڈ ہوا ہے وہ پروسیجرل گراؤنڈ پہ سیٹ اسائڈ ہوا ہے کہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے اپروول پراپرلی نہیں لی تھی. ٹھیک ہے، آپ ساتھ موجود رہیے گا جہانگیر صاحب. یاسین صاحب آپ کی طرف آئیں گے. جس طرح سے آپ نے حوالہ دیا ماضی کا اور آپ نے کہا کہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے جس طرح سے واقعات ہوئے، میں چاہوں گی کہ ذرا ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیے گا کہ اوپن کورٹ میں اگر ٹرائل ہوتے رہے ہیں ماضی میں تو کیسے واقعات پیش آتے رہے جن کے بارے میں آپ بتا رہے تھے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ اگر اوپن ٹرائل کا جس طرح کئی دفعہ کورٹ کے وارنٹ نکلے، آپ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے زمین پر پہنچے، اس طرح قانون کا ہاتھ میں لیا گیا، لوگوں کو مارا گیا، پتھرا ہوا، لاٹھی چارج ہوا، تو وہ صورتحال کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمان پارک میں جہاں بھی وارنٹ کیے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ایگزیکٹو کے لیے اتنا مشکل تھا کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو کچھ اس وقت پٹرول بم اور پتہ نہیں کیا کیا پھینکے گئے ہیں وہ پوری دنیا نے تماشا دیکھا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو فیئر ٹرائل کا پورا موقع ملنا چاہیے، لیکن جیل سے باہر لے جا کے کسی کورٹ کے اندر، ظاہر ہے کہ آپ نے ایک طرف سے جج کی جو اپوائنٹمنٹ دی ہے جیل کے اندر وہ تو جائز قرار دے دی کہ جج کی اپوائنٹمنٹ دی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ وہاں بیٹھے گا. تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ جج جو ہے جب اس کی اپوائنٹمنٹ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ وہ جائز ہے، اس کو صحیح بھیجا گیا جیل کے اندر، تو دوسری طرف آپ جیل ٹرائل کو ڈکلیئر کر رہے ہیں الیگل، تو آپ کم از کم یہ ڈائریکشن کہاں دیں گے کہ عمران خان کو اسی جج کے سامنے پیش کریں گے یا جہاں وہ جج صاحب کورٹ کے اندر بیٹھتے ہیں وہاں جا کے پیش کریں گے؟ اب یہ ڈیٹیل آرڈر آئے گا تب پتہ چلے گا. اور اگر مثلاً وہ اسلام آباد ہائی کورٹ لے کے آتے ہیں جیل سے، تو پھر وہی جو صورتحال ہے جس طرح ابھی جہانگیر صاحب نے بھی کہا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوگی، کوئی اگر واقعہ ہو جاتا ہے، کسی قسم کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی آدمی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، تو پھر اور یا ایک قیدی کو لے جانے میں، ایک اتنے امپارٹنٹ قیدی کو وہاں لے جانے میں جو اخراجات آتے ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھتا. ہمارے ملک کا تو ایک عجیب سا دستور ہے کہ وی آئی پی پروٹوکول پہ ہی اربوں روپے ہم خرچ کر جاتے ہیں. کیوں یہ بات پاکستان میں یہ وی آئی پی پروٹوکول آپ دیتے کیوں ہیں لوگوں کو؟ ہر آدمی کے ایک طرف تو آئین میں کہتے ہیں کہ تمام شہریوں کی حقوق برابر ہیں، ان کا ایکول رائٹ ہے، اور دوسری طرف ایک آدمی کو ٹرائل کے لیے تو آپ ساری فیسلٹیز دیتے ہیں، اس کی جان کی حفاظت کے لیے 15 گاڑیاں بھی دیتے ہیں، وی آئی پی پروٹوکول بھی دیتے ہیں، اور جو عام لوگ مارے جاتے ہیں روڈوں پہ ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک عجیب سا ہمارے ملک کا دستور ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم انصاف کے تقاضوں کو پوری طرح سے پورا نہیں کر رہے ہیں، ہمیں پورا کرنا چاہیے. اور میرا اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق فیئر ٹرائل کا مطلب یہ ہم کو پورا موقع دیں کیس چلانے کا. ٹھیک ہے، پورا موقع ملنا چاہیے. یاسین آزاد صاحب آپ نے کمنٹ کیا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں ماہر قانون حافظ احسان صاحب اور ماہر قانون عابد زبیری صاحب. پہلے تو عابد زبیری صاحب آپ کی طرف آئیں گے، آپ سے کمنٹ لینا چاہیں گے جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا ہے، انٹرا کورٹ اپیل کو منظور کر لیا گیا ہے اور سائفر کیس کا جیل ٹرائل کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. کمنٹ کیجیے گا. عابد زبیری صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی کمنٹ کیجیے گا اس کے اوپر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں بڑا خوش آئند فیصلہ ہے. ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہے، ان کو لوگوں سے دور کرنے کے لیے سارا یہ ایکشن ہوا تھا کہ ان کا جیل میں ٹرائل کیا جائے تاکہ وہ لوگوں کی نظروں سے دور رہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہائی کورٹ نے دو چیزیں کی ہیں جو بڑی بات ہے. ایک انہوں نے کل یہ کہا کہ جی جو جیل کا جو ان کا ٹرائل تھا وہ کالعدم قرار دیا، اس کے علاوہ جتنا بھی ٹرائل ابھی تک ہوا ہے اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا. تو یہ بڑی بات ہے کہ مطلب کہ انہوں نے کہا کہ جتنی پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس میں ٹرائل میں جیل کے اندر وہ سب غلط ہے، کالعدم قرار دے دی. تو کیس دوبارہ سے ان کا شروع ہوا. دیکھیں یہ ہمارا بیسک پرنسپل اور فیئرنیس جو ہمارا آرٹیکل 10A جو ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ بھی کہتا ہے فیئر ٹرائل. فیئر ٹرائل کا مطلب ہوتا ہے اوپن کورٹ کے اندر ٹرائل. جیل ٹرائل از ناٹ فیئر ٹرائل انلیس کہ کوئی ٹیررزم وغیرہ کے اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں جس کے لیے خاص عدالتیں جیل میں بنائی جاتی ہے. ورنہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، ایک ان پہ الزام ہے اور ابھی الزام نہیں ہے، وہ ثابت بھی نہیں ہوا، اور آپ ان کے جیل میں ان کو کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی نظروں سے دور ہو جائے، لوگ باہر نہ آئے. سیکورٹی پرووائڈ کر دینا تو حکومت کا کام ہے، وہ انشور کرے کہ سیکورٹی ایک انسان کی. تو یہ آئی ایم شیور یہ ریزنز انہوں نے دیے ہوں گے اور یہ بھی بتایا ہوگا اس فیصلے میں کہ جیل ٹرائل کن کن سچویشن میں ہوتا ہے، کیونکہ میں نے فیصلہ بھی دیکھا نہیں ہے. تو لیکن جو یہ اگر انہوں نے پورا ان کا ٹرائل جو ہے پوری وہی انہوں نے کالعدم قرار دیا، دیٹ مینس کورٹ نے کہا ہوگا کہ یہ جو جیل کے اندر جو ان کی سنوائی ہوئی ہے کیس کی ابھی تک وہی بالکل غلط ہے، وہ غیر آئینی اور غیر قانونی.